السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ 2024 ختم ہونے والا ہے اور 2025 کی شروعات ہے، آغاز ہے۔ سال کے ختم ہونے پر اور نئے سال کے آغاز پر پوری دنیا میں مختلف طور طریقوں سے جشن مناتے ہیں، لوگ خوشیاں مناتے ہیں، تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے، مجلسیں قائم ہوتی ہیں، محفلیں لگتی ہیں۔ ایسی مجلسیں، ایسی محفلیں کہ جن مجلسوں میں، جن محفلوں میں منکرات، فحش، عریانیت، ننگا ناچ، شراب نوشی، قمار بازی، ناچ گانے، ڈانس کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ ہمیں دوسرے مذاہب کے لوگوں سے کوئی سروکار نہیں، کوئی گلا شکوہ نہ شکایت۔ افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک نوجوان مسلمان بھائی، ایک ہماری مسلمان بہنیں جب اس وقت اس نئے سال کے آغاز پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہدیہ، گفٹ، تحفہ دیتے لیتے ہیں اور طرح طرح سے قسم قسم کے میسیجز کا ارسال کرتے ہیں، ایک دوسرے کو میسیج بھیجتے ہیں اس نئے سال کے آغاز پر، اس وقت افسوس ہوتا ہے کہ جب اس نئے سال کے آغاز پر یہ نوجوان مسلمان بھائی، یہ پیاری بہنیں ایسی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، یہ لوگ ایسی محفلوں میں کہ جن مجلسوں میں، جن محفلوں میں فحش، منکرات، عریانیت، ننگا ناچ، ناچ گانا، ڈانس اور شراب نوشی کا ایک ماحول ہوتا ہے، شیطانی عمل کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ افسوس کا مقام ہے مسلمان بھائیوں کے لیے، مسلمان نوجوان دوستوں کے لیے اور ہماری مسلمان بہنوں کے لیے افسوسناک خبر ہے کہ نئے سال کے موقع پر، نئے سال کی شروعات ہم گناہوں سے کر رہے ہیں، نئے سال کی شروعات ہم منکرات سے کر رہے ہیں، نئے سال کی شروعات ہم فحش کاموں سے کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا ہے۔ نئے سال کا آغاز، ہمیں نئے سال کی شروعات ہمیں نیک کاموں سے کرنا ہے، ہمیں قرآن کی تلاوت سے، ہمیں نمازوں سے، ہمیں یہ داعیہ کرنا ہے، ہمیں یہ عزم کرنا، پختہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے جو پچھلی زندگی میں گناہ کیے ہیں، جو ہم نے جھوٹ بولا، جو ہم نے دوسروں کو تانا مارا، ہم نے جو دوسروں کی برائی کی ہے پچھلی زندگی کے اندر، پچھلے سال، ہم انشاءاللہ آنے والی زندگی میں، آنے والے وقت میں، اس نئے سال میں یہ تہیہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، انشاءاللہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو مذہب اسلام کے خلاف ہو۔ ہمیں یہ نیت کرنی ہے، انشاءاللہ کوئی ایسا قدم ہم نہیں اٹھائیں گے کہ جس قدم پر اللہ کی ناراضگی ہو۔ ہمیں ہر وہ کام کرنے ہیں جس سے رب راضی ہوتا ہو۔ یہ نیت کریں اس نئے سال کے موقع پر۔ نئے سال کا آغاز ہم نیکیوں سے کریں، نئے سال کا آغاز ہم برائیوں سے نہیں کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک پاکیزہ مذہب اسلام عطا فرمایا ہے، جس راستے پر چل کر کے ہم کامیابی کے راستے کو طے کر سکتے ہیں، منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ہم اسلام کے خلاف کوئی راستہ اختیار کریں گے، یاد رکھیے ہم بھٹک جائیں گے، ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہمیں منزل نہیں مل سکتی ہے، ہم کامیابی کے راستے کو طے نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اس نئے سال کو اللہ کی طرف سے ہم انعام سمجھیں، یہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں ایک اور موقع دیا۔ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے پچھلی زندگی میں کیا کیا نہیں کیا، آنے والی زندگی میں ہمیں کون سے ایسے کام کرنے ہیں جو یہاں بھی کامیابی کے لیے ضامن ہو اور آخرت میں بھی کامیابی کے لیے ضامن ہو۔ ہمیں افسوس کرنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے اپنے بچوں کو کہ نئے سال کے موقع پر تم کوئی غلط کام مت کرنا، نئے سال کا آغاز تم گناہوں سے مت کرنا، نئے سال کا آغاز تمہیں کرنا ہے، اس نیت سے کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ ایسا کام دنیا میں کریں گے جو قوم کے لیے بھی نفع ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہم اچھے اور بھلے بن جائیں، آخرت کی منزل ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ نئے سال پر کوئی ایسا کام کریں گے۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، یاد رکھیے اگر ہم نے دوسروں کے طریقوں کو اپنایا تو ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا جو دوسرے لوگوں کا حشر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، من تشبہ بقوم فہو من، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جو دوسروں کے طریقوں کو اختیار کرے گا، جو دوسروں کے طور طریقوں کو اپنائے گا، ان کا حشر قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر نیک لوگوں میں ہو، صالحین میں ہو، صدیقین میں ہو، تو میرے بھائیو ہمیں انہی کے طریقوں کو اپنانا پڑے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔